بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں مستحقین زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زکوٰۃ لینے کے مستحق لوگ کون ہیں؟ جواب: زکوٰۃ لینے کے مستحق لوگ 8 قسم کے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقات صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کے اصول کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ سوال: مستحقین زکوٰۃ کی وضاحت کریں۔ جواب: نمبر 1، فقراء۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ شدید ضرورت مند ہو۔ نمبر 2، مساکین۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں۔ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ کی رقم سے اتنا پیسہ دیا جائے کہ جو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ نمبر 3، العاملین علیہا سے مراد زکوٰۃ جمع کرنے والے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں۔ انہیں زکوٰۃ کی رقم سے ان کے کام کے بقدر تنخواہ یا وظیفہ دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 4، المؤلفۃ قلوبہم سے مراد کمزور ایمان والے نو مسلم لوگ ہیں، یا وہ لوگ جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا وہ کفار جن کو مال دینے سے توقع ہو کہ وہ اپنے قبیلے یا علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔ نمبر 5، وفی الرقاب سے مراد غلاموں کو ان کے آقاؤں سے چھڑا کر آزاد کرنا ہے۔ نمبر 6، والغارمین سے مراد وہ مقروض لوگ ہیں جو قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے بشرطے کہ انہوں نے قرضہ جائز مقصد کے لیے لیا ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا کاروبار شدید خسارے کا شکار ہو جائے تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور دیگر تمام دینی مقاصد ہیں جو اللہ کی رضا کا موجب بنتے ہیں، مثلا دینی مدارس میں زیر تعلیم طلبہ اور مدرسین پر زکوٰۃ کی رقم سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ابن السبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جس کا سفر جائز مقصد کے لیے ہو اور اس کا زاد راہ دوران سفر ختم ہو گیا ہو، اور وہ سفری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کا محتاج ہو، تو اسے بھی بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوال: کیا یتیم بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب: یتیم بچوں کے متعلق پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی وراثت سے مالدار ہوں اور ضرورت مند نہ ہوں، لہٰذا ایسے یتیموں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جو مالدار ہوں۔ ہاں، اگر وہ واقعتاً محتاج ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوال: اگر ایک شخص اتنا مقروض ہو یا اس قدر محتاج ہو کہ وہ ایک آدمی کی پوری زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو تو کیا پوری زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر اس کی حالت اس قسم کی ہو تو پوری زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں۔ سوال: ایک آدمی کے پاس اس کی کمپنی میں کئی لوگ کام کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق بھی ہوں، تو کیا کمپنی کے مالک یا اس کا کوئی بھی ذمہ دار انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تنخواہ کے علاوہ ہو۔ سوال: کیا زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر زکوٰۃ کے مستحق سال پورا ہونے سے پہلے مل جائیں تو انہیں وقت سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال: ایک شخص اپنی زکوٰۃ تو بر وقت نکال دے
لیکن وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لے اور وقتاً فوقتاً فقراء و مساکین کو دیتا رہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو اسے فوری طور پر اس کے مستحقین تک پہنچا دیا جائے اور اس میں تاخیر نہ کی جائے، لیکن اگر یہ تاخیر خود ان مستحقین زکوٰۃ کی مصلحت کے خاطر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ محترم سامعین، یہ بعض مسائل رہے مستحقین زکوٰۃ کے تعلق سے۔ مزید نئے مسائل کے ساتھ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔